السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں سجاد شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں گفتگو پوڈ کاسٹ۔ آج ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے عامر حسین۔ آپ ایک تجزیہ نگار ہے، لکھاری ہے اور جی بی میں جتنے بھی سوشل ایشوز ہیں ان پہ بڑے کھل کے بات کرتے ہیں۔ سر، تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دا پروگرام۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ فار انوائٹنگ می۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ٹورزم کے حوالے سے، گلگت بلتستان کی ماحولیات، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے۔ چونکہ ماحولیات کی بات کریں، کلائمیٹ چینج کی بات کریں اور ٹورزم کی بات کریں، یہ تینوں آپس میں لنکڈ ہیں، اور ان دنوں گلگت میں تقریباً آپ کو جتنے بھی پوسٹ ملیں گے سوشل میڈیا جہاں تک آپ اسکرول کریں، آپ کو انہی کے حوالے سے ملیں گے۔ سر، فرسٹ آف آل آئی وڈ سے کہ گلگت بلتستان کو یہاں کی جو عام ایک لیمن پرسیپشن پایا جاتا ہے، چونکہ گلگت بلتستان کی بیوٹی کو لے کے یہاں کے لوگ کافی پوزیسو ہیں، دے کنسیڈر اٹ ایز منی سوئٹزرلینڈ۔ سو ہاؤ فار آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں، گلگت بلتستان کی نیچرل بیوٹی تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ دنیا کے ایک واحد اور ایک یونیک ایکولوجیکل سسٹم ہے۔ پولر ریجن کے باہر سب سے زیادہ گلیشیئرز اس خطے میں پائے جاتے ہیں۔ 7,000 کے قریب آپ کے پاس مختلف سائز کے گلیشیئرز ہیں، اور یہ پورے اس خطے کا جو واٹر ٹاور جس کو ہم کہتے ہیں، پانی کے جو ذرائع ہیں اس ریجن کے، جس میں پاکستان، افغانستان، انڈیا، یہ سارے ایریاز شامل ہیں، چائنا شامل ہے، ان سب کے لیے یہ ایک امپورٹنٹ کلائمیٹ کنٹرول کا ایریا ہے۔ اس لیے اس کی جو کلائمیٹک فریجلٹی ہے، یعنی ایک نزاکت ہے، اس کی ایک سینسٹیوٹی ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ نیچرل انڈاؤمنٹس بھی ہیں، دنیا کے بڑے بڑے ماؤنٹینس ہیں، لوگ گھومنے آتے ہیں، فطرت کے قدرتی جو ہے مظاہر موجود ہیں، اور ایک بیوٹی میں کنٹراسٹ موجود ہے۔ آپ کو کہیں بھی اس خوبصورتی کے اندر ایک ہوموجینٹی یا اس طرح کی مونوٹنی نہیں پائی جائے گی، بلکہ آپ کو اس کی جو ورائٹی ہے وہ بھی نظر آتی ہے۔ بڑے گلیشیئرس ہیں، لش گرین ایریاز ہیں، ریور سسٹم ہے، دنیا کا ایک پیچیدہ انڈس بیسن ریور سسٹم یہاں سے گزرتا ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ فطری جو ہے وہ عناصر یا انڈاؤمنٹ شامل ہیں۔ اس لیے یہ علاقہ اپنی اس یونیک اور انوکھے انداز کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، فطری حوالے سے اور ماحولیاتی حوالے سے۔ بالکل، نو ڈاؤٹ یہاں کی لینڈسکیپ کی اگر ہم بات کریں تو اٹ ہیز، اور نیچرل بیوٹی کی بات کریں تو وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اینڈ اٹ ہیز اٹریکٹیڈ تھاؤزنڈز اینڈ ملینز آف ٹورسٹ۔ بٹ جہاں تک اس کو کمپیئر کرتے ہیں ٹو سوئٹزرلینڈ کا کے ساتھ، وہ جو اس کو مشابہت دیتے ہیں، تو وہ ایک نیچرل بیوٹی از ناٹ این ایبسولوٹ تھنگ۔ یہاں کی لوگوں کی لائف سٹائل، یہاں کا انفراسٹرکچر، یہاں کے لوگ ٹورزم کو اپ کمنگ جو ایک ٹورزم بوم آیا یہاں پہ، اس کے لیے، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کس حد تک ریڈی ہے وہ چیز سے؟ ہاں بالکل، دیکھیں ایک انٹیگریٹڈ اپروچ چاہیے ہوتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، نیچرل بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے، کلائمیٹک کنٹرول کا سسٹم موجود ہے، دنیا کا واٹر ٹاور، یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں، پوری دنیا یہ کہتی ہے، اس کی خوبصورتی کے گن سارے گاتے ہیں، لیکن یہاں انسان بھی بستے ہیں، انسانوں کا مسکن ہے، 20 لاکھ انسانوں کا مسکن ہے، اور ان انسانوں کی جو زندگی ہے وہ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس خوبصورتی کا تعلق اگر انسانوں سے ہٹا کے ایک بات کی جائے، یعنی اس جمالیات کو انسانی معاشرے اور سویلائزیشن اور کلچر سے ہٹا کے بات کریں گے تو اس کی ایک پوری پکچر آپ کے سامنے نہیں آتی، یہ ایک ادھوری کہانی ہوگی۔ اس لیے جب بھی ہم اس کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ بسنے والے 2 ملین لوگ ہیں، صدیوں سے یہاں آباد ہیں، ان کا اس کلچر سے، اس انوائرمنٹ سے، اس فطرت سے ایک اٹوٹ تعلق ہے، ایک سمبائیوٹک ریلیشن شپ جس کو کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا ریلیشن شپ جو آپس میں، جس کا دار و مدار ہے انسانوں پر اور نیچر پہ۔ اب یہ جو بیلنس ہے، یہ توازن ہے جو صدیوں کا ہے، یہ جب بگڑنا شروع ہوتا ہے توازن، تو اس کے بعد پھر نئے نئے خطرات جنم لینا شروع کرتے ہیں۔ تو گلگت بلتستان کو جب آپ سوئٹزرلینڈ سے لوگ جب کمپیئر کراتے ہیں تو دیکھیں سوئٹزرلینڈ کے اندر انسانوں پہ بھی انویسٹ ہوا ہے، ہیومن کیپٹل یا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اگر آپ سوئٹزرلینڈ کا دیکھیں اور گلگت بلتستان کا دیکھیں تو آپ کو واضح نظر آتا ہے۔ انفراسٹرکچر کے حوالے سے دیکھیں، انسانوں کی ترقی کے حوالے سے دیکھیں، انسانوں کی ڈگنیٹی کے حوالے سے دیکھیں، تو ظاہر بات ہے وہ ممالک جو انسانوں پہ انویسٹ کرتے ہیں پرائمرلی، اور اس سے پھر ڈرائیو کرتے ہیں، ٹورزم ہو چاہے نیچرل بیوٹی کو سمجھنا ہو،
تو پھر اس پورے ہیومن سینٹرک اپروچ کی وجہ سے آپ کو ڈیولپمنٹ کا دوسرا ڈائمنشن نظر آتا ہے. ہمارے یہاں چونکہ ہم فطرت کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن انسانوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو یہاں آباد ہیں صدیوں سے، جن کی زندگی پر یہاں ہونے والے تبدیلیوں سے ان کا امپیکٹ آئے گا، اس کو جب ہم اگنور کرتے ہیں تو پھر اس سے نئے سوالات جنم لیتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کمپیریزن ٹھیک نہیں ہے. جو لوگ سوئٹزرلینڈ سمجھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو قدرتی حسن ہے، قدرتی یہاں کا جمالیات ہیں، وہ سوئٹزرلینڈ سے بھی بہت بہتر ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں کنٹراسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. سوئٹزرلینڈ کے اندر آپ کو ایک مونوٹنی، جیسے میں نے کہا کہ ایک ہی طرح کا لینڈسکیپ آپ کو ملے گا. یہاں پہ آپ کو ایک بہت زیادہ کنٹراسٹ ملے گا. ہر وادی کا اپنا ایک خاص فیچر ہے، لیکن اس خوبصورتی کو جب تک انسانوں کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ لنک نہ کیا جائے، جیسے سوئٹزرلینڈ میں کیا جائے، انسانوں کو پرائمری فوکس کریں، پھر اس کے ارد گرد ڈیولپمنٹ کو بڑھائیں، تو پھر ہم ایک کمپیریزن کرا سکتے. لیکن ہمارے یہاں ہر کوئی آنے والا خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے، بہت نیچرل بیوٹی ہے. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے، کیمپینز دیکھیں گے، ویلاگرس کو آپ دیکھیں گے، تو وہ تعریف تو کرتے ہیں، مین اسٹریم میڈیا بھی تعریف کرتا ہے، لیکن اس پورے تعریف کے درمیان میں انسانوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، گلگت بلتستان کے باسیوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، جو اصل میں اس پورے خطے کی اس خوبصورتی کا مرکز یا فوکس ہونا چاہیے. یہ فرق ہے دونوں میں. سو جی بھی کہ جو علاقہ ہے اٹ از اے ڈیزاسٹر پرون ایریا اینڈ دیٹس وٹ وی ہیو اسٹڈیڈ. جہاں تک کلائمیٹ چینج کی بات ہو تو وی آر دی ایٹ دا ویری فرسٹ کے جو وکٹمز ہیں کلائمیٹ چینج کے. اینڈ دیز ڈیز ہمیں وہ ایک اگلیئر فارم میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، فلڈنگ کی صورت میں، گلف ایونٹس کی صورت میں. سو وہ وڈ یو سے کہ کلائمیٹ چینج یہاں کے لوگوں کی زندگیوں کو کیسے متاثر کر رہا ہے، اینڈ ٹوریزم کے اس انڈسٹری کو کیسے دیکھتے ہیں کلائمیٹ چینج اور پھر ان دونوں کو؟ دیکھیے، کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ ہے وہ بالکل سیویئر ہے، کیونکہ یہاں اس خطے میں اس لیے سیویئر ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک خاص فریجائل بیلنس ہے یہاں پہ ایکالوجی کا، جس میں آپ کو کرائسوفیئر یعنی آپ کے جو واٹر ریسورسز ہیں، وہ جو گلیشیئر کا پانی کا ریسورسز، جو دنیا کا ایک بالکل یونیک ریور سسٹم یہاں سے گزرتا ہے، جب اس کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، جس کے اندر اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز، مثلا ایک فیکٹر یہ آ رہا ہے کہ ان تمام قدرتی عوامل اور قدرتی مناظر کو ڈسرپشن سے گزرنا پڑ رہا ہے. پہلا ڈسرپشن یہ ہے کہ ہیومن انڈیوس ضرور ہے، لیکن ہیومن انڈیوس میں کیا چیز سب سے اس وقت خطرناک ہے، وہ ہے ایک انبرائڈلڈ اور انکنٹرولڈ کیپٹلزم. یعنی ایک ایسی انویسٹمنٹ، ایک ایسی ہرس، ایک ایسے منافع کی ہرس ہے جس میں انسانوں کو اور فطرت دونوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور ساری بات ہو رہی ہے کہ آپ ریور بیلٹس پہ، آپ ریور بینکس کے ساتھ آپ ٹریڈیشنل فلڈ ویز میں کنسٹرکشنز کر رہے ہیں، ہوٹلز بنا رہے ہیں. آپ کا منشا ہے صرف پیسہ بنانا. جب یہ منشا آ جاتا ہے، کمرشل انٹینٹ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، گریڈ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ اس فریجائل ایکالوجی پہ ہوتا. آلریڈی دیکھیں دنیا بھر کی رپورٹس ایک اسٹڈی سے بتا رہے ہیں کہ یہاں پر 1 سے 1.5 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر کا اضافہ ہوا ہے گلگت بلتستان میں. 1.5 سیلسیس کا مطلب ہے اس اے ہیوج سگنیفیکنٹ رسک فار دی گلیشیئر واٹر، کیونکہ جو گلیشیئر کے پگھلنے کا جو رفتار ہے وہ بڑی تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور آپ نے آلریڈی دیکھا جو گلاف کا فنامنا ہے، یعنی گلیشیئر کے جھیل جو پھٹتے ہیں، 3000 سے زیادہ گلیشیئر جھیل بنے ہوئے ہیں. اگر یہ پھٹ جاتے ہیں، جن کا وسیع امکان موجود ہے، تو پھر جو تباہ کاریاں ہوں گی اس کو تو پھر لوکل لوگ ہی جھیل لیں گے. جو لوگ سرمایہ لے کے، پیسہ لے کے آئے، وہ تب تک پیسہ لے کے چلے جائیں گے. ان کا اس خطے سے نہ کوئی انٹرسٹ ہے سوائے اس کے کہ وہ پیسہ کمائیں گے، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور اپنے انویسٹمنٹ پہ ریٹرن لینا ہے. جن لوگوں پہ امپیکٹ ہوگا، جن انڈیجنس کمیونٹیز پہ امپیکٹ ہوگا، وہ گلاف کا فنومنا ہے، کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ جو تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، جو ٹمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے، یا کاربن فٹ پرنٹ بڑھ رہا ہے، یعنی کاربن ایمیشن میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیں پچھلے 10 سالوں میں جو گاڑیوں کا انفلو ہے، خاص کر وہ جو ہائیڈرو کاربن والی پیٹرول کی گاڑیاں ہیں، فوسل فیول استعمال کرنے والی، اس کا جو آپ دیکھیں کہ تھاؤزنڈس آف ٹنس آف کاربن آپ آلریڈی ایمٹ کر رہے ہیں، مطلب اینول اور بنیادوں پہ گلگت بلتستان میں. ملینس آف ٹورسٹ کا فلو ہوتا ہے. اور پھر کیونکہ پاور کرائسس ہے، الیکٹریسٹی ہے نہیں،
تو آپ ڈیزل جنریٹرز استعمال کرتے ہیں. بہت سارے ایسے جنریٹرز ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے اسموک ایمیٹنگ یا جو پولوشن پھیلانے والے ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جاتا ہے, جس سے یہاں کا نیچرل انوائرمنٹ میں مزید جو ہے خرابی پیدا ہوگی, ٹمپریچر میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے. اس کے علاوہ دیکھیں ہم جو انفلو ہے, یعنی اس سال اگر 1.5 ملین لوگ گلگت بلتستان میں آ چکے ہیں, اب مزید آئیں گے, تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے خطے میں جہاں پر لوکل 2 ملین لوگ آباد ہیں لیکن باہر سے آنے والے ان سے زیادہ ہیں, اور وہ سارے بغیر کسی پلاننگ کے, بغیر کسی پالیسی کے اس علاقے میں آ جاتے ہیں. نہ کوئی ریگولیشن ہے, نہ کوئی کنٹرول ہے, نہ کوئی سولٹ ویسٹ مینجمنٹ ہے, نہ کوئی کنسٹرکشن کے کورس موجود ہیں, نہ یہ موجود ہے کہ اس علاقے کے جو ایکولوجیکل ریسورسز ہیں ان کو پروٹیکشن کا کوئی میکانزم موجود نہیں ہے. تو ایسی صورت میں خطرات جو ہے دوہرے ہو جاتے ہیں. سو وہ چیز ہے کہ جہاں تک ہم نے ٹورسٹ کی انفلو ہم نے دیکھی ہے, تو وہ چند ہی ہمارے پاس گنے چنے جگہیں ہیں. وی وڈ سے کہ ہنزا از اے کائنڈ آف, وی وڈ سے سو فار اس وقت ہمارے پاس ایک برانڈ کے طور پہ کہ ٹوریزم کی جو فلو ہے اس طرف زیادہ ہے. بٹ اگین ایک ایسے جگہ کی طرف آپ کے اتنے زیادہ تعداد میں لوگوں کا جانا جس کے کیرنگ کیپیسٹی سے ایکسیڈ اگر وہ کر جائے, تو نہ صرف وہاں کے لوگ بلکہ وہاں کی ایکالوجی ڈسٹروئی ہوتی ہے. دیٹ از سم تھنگ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہاں کی جو عام جو لے مین یا انڈیجنس جو کمیونٹیز ہے دے آر ریئلی وہ اس حوالے سے کیئر کرتے ہو یا اس حوالے سے شعور رکھتے ہو. What would you say about that? Yeah, you are right, absolutely, because اب دیکھیں آپ کو کمپیریزن کرانا ہوگا, آپ کو ایگزامپلس دینے پڑیں گے. ایک زمانے میں مری کے ساتھ یہ ہوا ہے. مری میں جو مال روڈ بڑا مشہور ہے, اور مال روڈ اب ایک استعارہ بن چکا ہے ان پلان ٹورزم کا, جہاں پہ اندھا دھند کنسٹرکشن ہوئی ہے. اگر آپ وہاں جائیں اپنی گاڑی میں یا پیدل بھی ایون جائیں, تو آپ کو ایک بے ہنگم قسم کا ماحول نظر آئے گا. لوکل لوگ بیچارے یا تو وہاں پہ پکوڑے بیچ رہے ہوتے ہیں, یا پھر لوکل لوگ زیادہ سے زیادہ کسی ہوٹل میں ویٹر بنے ہوئے ہیں, یا چھوٹے موٹے جینیٹوریل قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جو لوکل لوگ ہیں, جو انڈیجنس پاپولیشن سے, ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو اس ٹورزم سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جس طرح کا بے ہنگم ٹورزم, کیونکہ وہاں پہ ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی, کوئی پالیسی نہیں کی. یہی ابھی ہنزا کے ساتھ ہو رہا ہے. میں ابھی ریسنٹلی ہو کے آیا ہنزا, علی آباد, کریم آباد اور مختلف ایریاز پہ. آئی واز شاک ٹو سی کہ 10 سال پہلے جب میں ان ایریاز میں جاتا تھا تو مجھے ایک سکون محسوس ہوتا تھا, ایک بہت ہی طمانیت کے ساتھ آپ جاتے تھے, ایک کلچر محسوس ہوتا تھا, انڈیجنس لوگ نظر آ رہے ہوتے تھے. اب لڑائیاں ہیں, گالم گلوچ ہے, اگر آپ بازار سے گزریں تو گاڑیوں کا ایک ختم نہ ہونے والا رش ہے, اور کسی کو یہ توفیق نہیں ہے کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس پرٹیکولر جو ٹورسٹک ہاٹ اسپاٹ ہے اس کا کیرنگ کیپیسٹی کتنی ہے, کتنے ٹورسٹ کو آنا چاہیے جن کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. پھر جو ٹورزم یہاں سے جو ٹورسٹ گزرتے ہیں تو ان کو انفارمیشن سینٹر ہو جن کو بتایا جائے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, ان کا ڈوز اور ڈونٹس کی ایک لسٹ ہونی چاہیے. اور پھر اس کو کمپلائنس کرانے کے لیے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فورس ہو یا ایک ٹیم ہو جو انشور کریں کہ کوئی سولٹ ویسٹ کچرا کہیں نہ پھینکے. گاڑیاں جو گزرتی ہیں اس میں ان کا باقاعدہ ایک کیٹلک کنورٹر چیک ہونا چاہیے, ان کا جو اسموک ایمیشن کنٹرول سسٹم چیک ہونا چاہیے, ان کی فٹنس چیک ہونی چاہیے. اور یہ ساری چیزیں آپ کریں گے تو پھر آپ ٹورزم کو بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. ہم ٹورزم کے خلاف نہیں ہے, ٹورزم بہت امپورٹنٹ ہے, اکانومی کے لیے دنیا بھر میں ایک بہت بڑی لوکریٹو انڈسٹری ہے. لیکن ٹورزم کرنے کے طریقے ہیں. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ لوکل لوگوں کو بالکل ختم کر کے یا ان کو جو ہے وہ تمام نقصانات پہنچانے کے بعد آپ ٹورزم کرتے ہیں, تو پھر اس ٹورزم کا لوکل لوگوں کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں. دے ول سفر الٹیمیٹلی. دیکھیں یہاں سے بہت سارے لوگ, نہ یہاں امپلائمنٹ ہے, نہ یہاں ایجوکیشن ہے, نہ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں. اب ہنزا تو مثال ہے, لیکن ہنزا میں نہ آپ کو بہتر کوئی ہیلتھ فیسلٹی ملے گی, نہ وہاں پہ آپ کو بہتر, نہ وہاں بجلی کی کرائسس ہنزا میں سب سے زیادہ ہے اس وقت, نہ وہاں پہ نوجوانوں کو امپلائمنٹ ہے. تو ایسی صورتحال میں ایسی ٹورزم جو صرف ان لوگوں کو فائدہ دے جو باہر سے آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, پیسہ بناتے ہیں, چلے جاتے ہیں, تو ان کا کوئی لوکل اسٹیک موجود نہیں ہے. تو اس سے جو خطرات پیدا ہو رہے ہیں اور نوجوانوں میں جو فرسٹریشن بڑھ رہی ہے, جو مایوسی بڑھ رہی ہے, میرے خیال میں
ہنزا کمنگ 10-20 ایئرس میں آئی سی لاٹ آف چیلنجز. وہ جو ایک امیج بنا تھا وہ آہستہ آہستہ ٹارنش ہو رہا ہے, وہ ختم ہو رہا ہے ہماری اپنی غلط پالیسیوں سے, ہماری اپنی نااہلی سے, حکومت کی نااہلی سے. حکومت پالیسی فریم ورک بنائیں. حکومت دیکھیے کوئی بھی حکومت ہوتی ہے, وہ ریاست ہوتی ہے, وہ اپنے لوگوں کی پروٹیکشن پرائمری ان کا مدعا ہونا چاہیے. اس بنیاد پہ پھر آپ ساری انویسٹمنٹ لائیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو, لوگوں کی ڈیولپمنٹ اس کا مقصود ہو. اس کے بعد پھر آپ آہستہ آہستہ چیزوں کو بہتر کریں. جب آپ کا منشا, آپ کا مقصود, آپ کی منزل لوگوں کو فائدہ دینے کے بجائے ان سرمایہ داروں کو سہولت کاری کرنی ہے جو سرمایہ کما کے باہر چلے جاتے ہیں اور آپ نے کچھ کمیشن لینا ہے, تو میرے خیال میں اس طرح کی جو گورننس ہے یہ کبھی بھی آپ کو بہتر جو ہے وہ ٹورزم پروموٹ نہیں کر سکتی. اور یہ ہمارا المیہ ہے اس وقت. اب ہنزا میں کریم آباد سے لے کے علی آباد تک اتنے ہوٹلز بنے ہوئے ہیں, اتنے بٹ کڑھائی کے سینٹرز بنے ہوئے ہیں, تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ اتنے سارے, یہ تو ایبٹ آباد میں بھی ہیں, یہ تو آپ کو فیصل آباد میں ملیں گے, یہ کہیں بھی ملیں گے, کراچی میں بھی ملیں گے, لیکن آپ کو جب کسی علاقے میں ٹورزم پروموٹ کرنا ہے تو وہاں کے انڈیجنس ریسورسز کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ان کی بنیاد پہ کریں نا. ہنزا کی یا اسکردو کی, استور کی, کسی بھی ایریا کی جو خصوصیت کیا ہے, وہاں کا لینڈسکیپ, وہاں کا قدرتی حسن, وہاں کا کنٹراسٹ, وہاں کا ریور سسٹم, وہاں کے آب ذخائر, وہاں کے گلیشیئرز, کلین انوائرمنٹ, پالوشن فری انوائرمنٹ. رات کو اب سوتے ہیں تو آپ کو سارے سٹارز نظر آتے ہیں, وہ والا کلچر. تو جب وہ سارا ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے ہنزا میں, استور میں یا گزر میں اور پھر کسی اربن ایریا میں, ایبٹ آباد میں یا فیصل آباد میں کیا فرق رہ گیا؟ پھر لوگ کیوں آئیں گے آپ کے پاس؟ آپ نے اپنا یونیک پوائنٹ تھا جو آپ کے نیچر سے جڑا ہوا تھا, وہ تو آپ نے ڈسٹرب کر دیا, وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی یہاں کی یونیک جو سیلنگ پوائنٹ تھی اس کو تو ہم نے بالکل اگنور کر لیا. ابھی تو کچھ بھی نہیں. آپ گریجولی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم مال روڈ کو اس طرح کیوں بناتے ہیں, کہ مال روڈ ایک خوبصورت پرفضا مقام ہے, اور وہ اس کا ایک خاص یونیک پوائنٹ تھا, اس کو ہم نے تہس نہس کر دیا. وہاں پہ ایسی انویسٹمنٹ کی ہے کہ آپ گلیوں سے آپ گزریں تو آپ کو وہ بے ہنگم ماحول ملتا ہے جو راولپنڈی کے راجہ بازار میں ملتا ہے. جب آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر آپ کو اس طرح کے ٹورزم سسٹینیبل نہیں ہے, لانگ ٹرم نہیں ہے. کچھ عرصے کے بعد نہ صرف ٹورزم ختم ہوگا بلکہ آپ نے اس کو ایسا ماحول کو ایسے بہتاشا نقصان پہنچائے گا کہ آپ کے واٹر ریسورسز ڈپلیٹ ہونے شروع ہو جائیں گے. پاکستان آلریڈی واٹر اسکیرس کنٹری ہے, اور اگر آپ مزید تیزی سے گلیشیئر پگھلیں گے تو کل ایسا ڈراؤٹ آئے گا کہ آپ کا پورا ایگریکلچر سسٹم, آپ کی پوری لائیولیہڈ کا نظام خراب ہو جائے گا. تو اس کا امپیکٹ صرف جی بی پہ نہیں, اس کا امپیکٹ پورے ریجن پہ ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی the cryosphere we are having is important for the whole world. ایبسولوٹلی ہول ورلڈ. دیکھیں پولر ریجن کے باہر جو دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے, اس کو کہتے ہیں کلائمیٹ چینج کا دنیا کا کنٹرول, ریموٹ کنٹرول ہے یہ. اس کو آپ ڈسٹرب کریں گے تو یہ تو ایک ٹرانس باؤنڈری ایشو ہے. ایکولوجی از اے ٹرانس باؤنڈری ایشو, اٹس ناٹ ایشو اونلی اسپیسیفک ٹو پاکستان. اس میں چائنا بھی, انڈیا بھی ہے, پوری دنیا ہے, اس کا یہ ایشو ہے. تو اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کی سینسٹیوٹی اس طرح اگر آپ سمجھیں گے تو پھر آپ بہتر طریقے سے پلاننگ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی سر, جب ہم کلائمیٹ چینج کی طرف دیکھتے ہیں تو مینلی وی گیٹ دا اسٹیٹسٹکس کہ آپ کے گلوبل نارتھ کی ایمیشن سب سے زیادہ ہیں, اینڈ گلوبل ساؤتھ کی ہمیں کنٹریبیوشن پھر اس میں ایمیشنس میں کم نظر آتی ہے. بٹ پاکستان کی بات کریں اسپیسیفکلی یہاں کے لوگوں کی, تو ان کے پاس ایک ایکسکیوز یہ ہوتا ہے کہ ہماری گلوبل ایمیشنس میں 1% بھی پورا نہیں ہے, تو ہم کلائمیٹ چینج پہ چونکہ ہماری ان ایمیشنس میں ہماری کنٹریبیوشن نہیں ہے, تو وائی شوڈ وی بی کیئرنگ, وائی شوڈ وی بی کنسرن اباؤٹ دیٹ تھنگ. اور اسی تناظر میں, اسی اسپیکٹ میں نے دیکھا ہے کہ جی بی کا جو ماحول ہے, انوائرمنٹ ہے, اس کو بالکل اگنور کیا جاتا ہے. یہاں پہ یو مسٹ ہیو وٹنسڈ یور سیلف کہ یہاں جتنے پلاسٹکس کو, کچھ ایسے جگہ ہیں جہاں پہ آپ کے یہ جو ویسٹ اٹھانے کے لیے جو گاڑیاں ہیں یہاں پہ آپ کے پاس مینجمنٹ کے, وہ نہیں جاتی, تو وہ لوگ جو کچرا ہے, بیٹ پلاسٹک یا اس دوسرے اس کے ساتھ جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں, سارے بالکل جو ہے نا دریا میں پھینکے جاتے ہیں. تو جو گلیشیئرز ہمارے پاس پگھل کے جو پانی آ رہا ہے, وی آرنٹ ایون کیئرنگ اباؤٹ دیٹ, کہ وہ پانی کو بھی ہم پلوٹ کرتے جا رہے ہیں, اینڈ دیٹ ہیز اے ڈائریکٹ ایڈورس افیکٹ آن آر ہیلتھ, جو کہ ہم شاید نہیں دیکھ پا رہے ہیں. نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے, ہم صرف اس کو امپیکٹ کو ریئلائز کر رہے ہیں.
یہ ساری باتیں اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن ہم جس تیزی کے ساتھ اس انوائرمنٹ کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، خاص کر ان ٹورسٹک ایریاز میں جو فریجائل بھی ہیں، تو وہ ہمارا قصور ہے نا، وہ گلوبل قصور نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں اڈاپٹیشن چاہیے، دنیا بھر میں اڈاپٹیشن کا ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، جہاں کلائمیٹ چینج بڑا ایشو ہے۔ کلائمیٹ جسٹس کا ایک گلوبل ڈبیٹ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آپ کو اس میں بہت سارے ساؤتھ کے ممالک، ساؤتھ ریجن کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ اس میں جاتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ پاکستان نے بھی اپنا کیس پٹ کیا تھا کلائمیٹ جسٹس کے حوالے سے۔ تو یہ ڈبیٹ تو انٹرنیشنل لیول پہ چلتی رہنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کلائمیٹ کا امپیکٹ، پاکستان از دا 8 اور 9 ورسٹ افیکٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ ایگزیکٹلی کلائمیٹ چینج کا۔ ہم نے 2022 میں دیکھا فلڈز، 2010 میں دیکھیں، ابھی ریسنٹلی ابھی اس سال جو فلڈز کی ایک نئی ہمارے پاس ایک لہر آ رہی ہے وچ از ویری ڈینجرس، الارمنگ۔ تو ہم تو اس کا امپیکٹ کو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہماری غلطیاں کیا ہیں؟ ہماری غلطیاں یہ ہے کہ دیکھیں، جب کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ آ رہا ہے تو آپ کو ریزیلینس اور اڈاپٹیشن کی طرف جانا چاہیے نا۔ جب آپ دریا کے کنارے، جب آپ کو پتہ ہے فلڈ بڑھے گا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، میلٹنگ بڑھے گی، تو آپ کیوں انکروچ کرتے ہیں فلڈ ویز کو؟ دیکھو پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ہنزا سے لے کے سوات تک ہر جگہ، اب سوات میں جو انفارچونیٹ واقعہ ہوا وہ یہ کیا تھا؟ آپ نے دریا کا جو نیچرل کورس آف فلو کا کورس تھا اس پہ تو آپ نے ہوٹل بنائے، یا بجری والے جو آپ کے مافیا تھے انہوں نے آ کے ایسے ڈیر لگائے کہ دریا کا رخ بدلتا رہا۔ ہمارے یہاں بھی یہ ہے کہ آپ نے ہنزا میں جو عطاباد لیک پہ اتنے ہوٹلز بنائے، یا ابھی نئے ہوٹلز بن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ آپ اس ٹریڈیشنل جو دریا کا جو انڈس بیسن کا جو سسٹم ہے اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ نیچر ول ٹیک اٹ اون کورس۔ ہم صرف کلائمیٹ چینج کا یہ رونا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں اڈاپٹیشن کرنی ہے، ہمیں خود اپنے غلطیوں کو دیکھنا ہے کہ ہم تو اڈاپٹیشن کر ہی نہیں رہے، ہم ریزیلینس کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو الٹا اس کو مزید کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ کلائمیٹ جو انڈیوس ڈیزاسٹر ہے اس کو ہم کیسے بڑھانے کی طرف ہماری کوشش ہے۔ تو ہمیں کم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ کلائمیٹ جسٹس ایک ڈپلومیٹک انٹرنیشنل ڈسکورس ہے، اس پہ ہمیں ہر وقت گورنمنٹس کو بات کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ لوکل لیول پہ جہاں جہاں آپ کے کلائمیٹک ایریاز ہیں جو ولنریبل ہیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ پاکستان میں کلائمیٹک زونز موجود ہیں نا، گلگت بلتستان از اے ویری یونیک کلائمیٹک زون۔ یہاں کے لیے آپ کا الگ پالیسی ہونی چاہیے، یہاں پہ تو آپ کو اسٹرنجنٹ پالیسیز ہونی چاہیے۔ اب وہ یہ بتائیں کہ جو ہوٹلز بنے ہیں، جو ہاسپٹل انڈسٹری کا جو کمرشل سارا کنسٹرکشن ہے، اس میں سے کسی کا بھی انوائرمنٹل سوشل امپیکٹ اسسمنٹ ہوا ہے؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ میں نے گلگت بلتستان کی انوائرمنٹ پالیسی بنائی ہے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کے لیے ریسنٹلی، ٹھیک ہے۔ اس پورے پروسیس میں نے ان تمام ہوٹلز کے مالکان، بہت سارے لوگ جو ہاسپٹلٹی انڈسٹری سے وابستہ ہیں، ان سے انٹرویو کیا، ان سے ملا، ان سے ڈسکشن کی۔ کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے جی، کوئی بھی نو بڈی از انٹرسٹڈ، نو بڈی از سیریس اباؤٹ انوائرمنٹل ایشو۔ اور گورنمنٹ کا ریٹ ہے ہی نہیں۔ گورنمنٹ بھاشن آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا، لیکن اگر آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں تو کسی پالیسی کا امپلیمنٹیشن نہیں ہے، کیپیسٹی ہی نہیں ہے بھائی۔ آپ کے وزراء کے پاس، آپ کے کیبنٹ کے ممبرس کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، اگر کسی کے پاس ہے بھی تو دے ڈونٹ وانٹ ٹو ورک بیکاز ان کا ٹی او آر ہی ڈفرینٹ ہے، ان کا ٹی او آر ہی ڈفرینٹ ہے۔ وہ پبلک ریپرزنٹیٹیو انفارچونیٹلی نہیں نظر آ رہے ہیں اس وقت، کیونکہ جو تباہ کاریاں ہو رہی ہیں نا، آپ یقین کریں کہ وی آر ایٹ دی، ہم ایک ایسے اس پہ اسٹیج پہ کھڑے ہیں کہ اگر اس کو ہم ابھی نہ روکیں تو آئندہ 10 سال میں گلگت بلتستان کے لیے بہت سارے پرابلمس ہو سکتے ہیں۔ آپ کے جو انڈر گراؤنڈ واٹر کے ریسورسز ہیں، یعنی ٹریڈیشنلی آپ دیکھیں نا، پانی کے جو آپ کے چشمے تھے جس سے واٹر سپلائی، مختلف جگہوں پہ واٹر سپلائی سسٹم موجود تھے، تو آپ کے یہاں کوئی سیویج کا نظام ہے ہی نہیں۔ گلگت جیسا بڑا شہر ہے، یہاں آپ جو آپ کا پانی جاتا ہے، انسانی فضلہ ہے، وہ سارا زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہ پانی جو انڈر گراؤنڈ واٹر میں مکس ہو رہا ہے، وہ پانی پھر ہم نکال کے پیتے ہیں، تو آپ بتائیں کتنی بیماریاں ہوں گی۔ آپ کے یہاں آرسینک میٹیریل بڑھ گیا پانی میں، آپ کے یہاں فیکل جو کنٹامنیشن ہے وہ اتنا بڑھ گیا کہ آپ ٹائیفائڈ کے بڑے مسئلے آ رہے ہیں۔ بہت سارے واٹر بورن ڈیزیز گلگت بلتستان میں بڑھ گئے ہیں، ہارٹ کے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، آپ کے یہاں بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن کے، کیونکہ خوراک میں بھی ملاوٹ ہے، پانی میں ملاوٹ ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ مطلب یہ ایک ایسی بدقسمتی ہے ہمارے کہ اس میں
حکومتوں کو جو کردار ادا کرنا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی جن پہ ہونی چاہیے، سیاسی پارٹیوں کو جس جو ہے وہ ایجنڈے کو اپنے ٹاپ پہ رکھنا چاہیے وہ بھی نہیں رکھ پا رہے ہیں. Climate change and environmental degradation should be the top agenda of all political parties working in گلگت بلتستان، خاص کر اس ریجن میں، لیکن کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے. ایگزیکٹلی وہ کسی پارٹی کے مینیفیسٹو میں ہمیں جی نظر جی نہیں ہے آتا. نہیں، یا کوئی ایک لائن ہوگا، کوئی سنجیدگی نہیں ہے. بھائی یہ بڑے بڑے سیاسی پارٹیاں یہاں پر ہیں، چاہے فیڈرل پارٹیاں ہوں چاہے لوکل ہوں، دے شوڈ پٹ دس 2 پوائنٹ ایجنڈا ایٹ دا ٹاپ، کہ کلائمیٹ چینج کے جو اڈاپٹیشن ریزیلینس ہے اس پہ کیسے کام کرنا ہے، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کو ریورس کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، جو انبرائڈلڈ کیپٹلزم ہے اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. یہ ساری باتیں ہیں جس پہ ان سیاسی پارٹیوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل سر. ایک اور چیز جس پہ میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں، جہاں تک انفراسٹرکچر کی ہم بات کریں تو جو ٹریڈیشنل ہمارا ایک انفراسٹرکچر ہوا کرتا تھا، تو میں ایک ساتھ میں ایک وہ شیئر بھی کر لوں ایکسپیرینس کہ گزر کی طرف جو وہاں پہ ہماری انفراسٹرکچر ہوتی تھی وہ ٹریڈیشنل مٹی اور پتھر کی جو کمبینیشن سے جو گھر بنتے تھے، وی یوز ٹو لیو ان دیٹ. تو سمرز اینڈ ونٹرز میں بڑے ہی آرام سے سکون سے، کیونکہ سردیوں میں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، وہ گرم ہوتے ہیں، اور گرمیوں میں ٹھنڈے ہوتے ہیں. بٹ وی ہیو سین کہ شاید یہ گلوبلائزیشن کے ہمارے پاس ڈرا بیکس آئی ہیں کہ لوگوں نے آر سی سی مکانوں کی طرف وہ شفٹ ہوئے ہیں. اور دی انٹرسٹنگ تھنگ از کہ وہ خود تو مٹی کے ان کے کچن بنا کے وہاں رہتے ہیں، اور مہمانوں کے لیے وہ آر سی سی کے بنائے ہوئے ہیں، جو کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ رہنے کے قابل نہیں ہے. ایون سردیوں میں تو ان کے ٹائلز تک واش روم سے ٹوٹ جاتی ہیں. تو دس از ہیپننگ کہ وہ جو ہمارا ایک انفراسٹرکچر کا ایک تھا ہمارا ٹریڈیشنل، وہ مطلب کہیں گم ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے. وی آر شفٹنگ ٹو کنکریٹ. ایبسلوٹلی، کہ کانکریٹ جنگل ہے نا، یہ تو ایک بنیادی مسئلہ ہے پوری دنیا کا. ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ کا الگ ہی ہم نے نتیجہ نکالا، الگ ہی لاجک ہے ہماری ڈیولپمنٹ کی. ڈیولپمنٹ سے مراد بڑے بڑے آر سی سی کے گھر، بڑی گاڑیاں، یہ ایک ہم ہولو ہیں، اندر سے خالی کھوکھلے ہو چکے ہیں. ہم اپنی انا کے لیے، اپنے برہم کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے چیزیں کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ دنیا میں جہاں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو جیسا آپ نے سوئٹزرلینڈ کی مثال لی تھی، سوئٹزرلینڈ، نارتھ سوئٹزرلینڈ، زرمک وغیرہ کے ایریا آپ جائیں، وہاں پہ انڈیجنس مٹیریل سے گھر بنتے ہیں، لکڑی ہو، لوکل ہو. وہاں آپ کو کانکریٹ کا گھر نہیں ملے گا. ان کو بنا سکتے ہیں، افورڈیبل ہے ان کے لیے، بٹ ان کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ کے لیے یہ جو ہے نا یہ سٹیبل نہیں ہے. ہمارے یہاں اس ماحول کے لیے آپ کو لوکل مٹیریل پہ کرنا چاہیے. اور دوسرا، بلڈنگ کوڈس ہونے چاہیے کہ کس طرح کی بلڈنگز کس کلائمیٹ کے لیے ہوتے ہیں، جو پوری دنیا میں ہوتے ہیں. کہ آپ سوئٹزرلینڈ میں جا کے ٹھنڈے ایریا میں گلیشیئر کے پاس بہت بڑے کانکریٹ کی بلڈنگ بنائیں گے تو لوگ، ظاہر بات ہے گورنمنٹ الاؤ نہیں کرے گی. لوکل گورنمنٹ آپ کو اگلے دن نوٹس بھیجے کہ آپ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ. تو یہ ایک ہوتا ہے نظام. ہمارے یہاں چاہے کمرشل وینچرس ہوں چاہے انڈیویجول گھر بنے، ہم ایک پورے کھیت میں بڑا ایک آر سی سی کا گھر بناتے ہیں، اور خود سال بھر جیسا آپ نے کہا کہ ایک چھوٹے سے کچن میں رہیں گے، گھر خالی پڑے رہے گا، اس کا کوئی مصرف نہیں ہے، صرف ہم نے پیسے اس میں ڈبو دیے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ہمیں لوگوں کو دینا ہے. ایک ایجوکیٹڈ معاشرہ ان چیزوں میں فخر نہیں کرتا جو آپ کا اپنا نہیں ہو. نہ لینڈ کروزر آپ کا ایک پرزہ آپ نہیں بنا سکتے ہیں، اس میں گھوم کے آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ نے خود کوئی چیز ایجاد کی، کہ آپ نے خود کچھ بنایا ہے. تو آپ کے ڈیولپمنٹ کے یہ انڈیکیٹرز ہیں. آپ نے آج تک پورے گلگت بلتستان سے مجھے یہ بتائیں کسی بھی ریجن سے کوئی ایک اچھا ڈیولپمنٹ کا ریسرچر پیدا ہم کر سکیں، کوئی گلوبل نام پیدا کر سکیں. ہمیں ان چیزوں پہ بات کرنی چاہیے. ہمیں دنیا کے ساتھ مل کے چلنا ہے. اور اس خطے میں اب آپ دیکھیں کہ جو بلڈنگز آپ کو نظر آئیں گی، جو خاص کر پڑھے لکھے لوگ بھی، صرف ان پڑھ بیچارے ان کو ہم اکثر بلیم کرتے ہیں کہ وہ سارا معاملہ نیم پڑھے لکھے لوگوں کا ہے. جو نیم پڑھے لکھے ڈگری ہولڈرز ہیں نا میرے جیسے، ان کو لگتا ہے کہ یار ڈیولپمنٹ کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک بہت بڑا گھر بنائیں، ایک گاڑی میں گھومیں تو ہم بہت آگے. حالانکہ اس سے ان کا کھوکھلا پن ظاہر ہوتا ہے. اور ہم سب کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو کام ہو رہے ہیں نا یہ سسٹینیبل نہیں، یہ پائیدار نہیں ہے. اس کا امپیکٹ ابھی بھی آ رہا ہے اور بعد میں بھی آئے گا. اور ہم
اپنے ذرائع کو بالکل بے تحاشا اور غیر ضروری طریقے سے استعمال کرتے ہیں. مسئلہ ہے یا ان کا مائنڈ سیٹ کا آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ایگزیکٹلی the parameters you have set for development is یہ کہ completely ایک بڑی سی misguided. گاڑی لینا, Yeah. that is what they consider a successful person. بھائی آئیڈینٹی ختم ہو گئی. آپ کا میننگ ہر معاشرے کی اپنی میننگ ہوتی ہے نا, ایک خاص یونیک انوکھا آپ کا ایک طریقہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کا, وہ تو آپ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے سارا. Exactly. Sir, we would jump to the conclusion. I would love to know about what is this Karakoram anomaly. یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے, میرا خیال ایک سائنٹیفک سبجیکٹ ہے, اس پہ ہم ضرور بات کریں گے, کسی اور پروگرام میں کرنا چاہیے, لیکن میں صرف یہ کہوں گا In brief. کہ کراکرم انوملی از این ایریا فار فردر ریسرچ. اس میں سائنٹیفک ایویڈنس بھی موجود ہے, لیکن کراکرم انوملی کو ایک پریٹیکس بنا کے, اٹس اے سائنٹیفک فیکٹ, اگر اس کو آپ ایک پریٹیکس بنا کے, بہت سارے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہ کراکرم انوملی ہمارے گلیشیئر کم نہیں ہو رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں. مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں کہ گلیشیئر کم ہو رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں. مجھے یہ انٹرسٹ ہے کہ یہ فلڈز آ رہے ہیں, مجھے یہ انٹرسٹ ہے کہ گلوف کا فنامنا آ رہا ہے. مجھے اس بات سے انٹرسٹ ہے کہ ہم بغیر کسی پالیسی اور بغیر کسی گائیڈنگ پرنسپلس کے اپنے ماحول کو تباہ کر رہے ہیں. نیچر جو کچھ کر رہا ہے, دیکھیں کراکرم انوملی از اے نیچرل رسپانس ٹو دی چینجنگ ریالٹیز, لیکن اس کے بیانڈ جب ہم اپنے ہی, میں انسانوں کی بات کروں گی, ہیومن سینٹرک اپروچ یہ ہے کہ جہاں انسان متاثر ہو رہے ہیں, پچھلے 10 سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا انٹینسیفائی ہوا ہے, گلوف کا فینومین انٹینسیفائی ہوا ہے, پچھلے 10 سالوں میں ٹمپریچر رائز ہو گیا ہے, پچھلے 10 سالوں میں آپ کا جو مونسون کا انکرجن آ رہا ہے جی بی میں, پہلے مونسون نہیں آتا تھا, لیکن آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ وہ جو کلائمیٹک پیٹرن چینج ہو رہے ہیں, آپ کے ایگریکلچر پریکٹسز چینج ہو رہے ہیں, آپ کا جو صدیوں سے ایک سائیکل ڈیولپ ہوا تھا, پورا کلائمیٹک سائیکل تھا, اس میں رکھنے پڑ رہے ہیں. اور جب آپ کا ایگریکلچر تباہ ہوگا تو لائیولیہڈ تباہ ہوگا, پورا سسٹم نظام تباہ ہوگا, اور آپ کا فوڈ چین تباہ ہوگا, ایک فوڈ انسیکیورٹی کا ایک نیا جو ہے تھریٹ آئے گا. تو یہ وہ ساری چیزیں جو میرے لیے امپورٹنٹ ہیں. کراکرم انوملی از اے ایریا فار ریسرچ, آئی تھنک وی شوڈ ورک آن دیٹ, اٹ از اے سائنٹیفک ایریا, لیکن مجھے کراکرم انوملی پریٹیکس کے طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے ان آرڈر ٹو گیو سیف گارڈ فار دی انپلانڈ ٹورزم, گیو سیف گارڈ فار انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن دیٹ از گوئنگ آن. یہ تو ہم اس کو پریٹیکس بنا کے, ہمیں کسی بھی پریٹیکس کو ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. سائنٹیفک کمیونٹی کا اپنا ایشو ہے. میرا جو مطمع نظر ہے یا میرا مسئلہ ہے وہ عام لوگوں کا ہے. عام لوگ جو اس معاشرے میں رہتے ہیں, ان کو کیسے ان آنے والے خطرات سے نہ صرف آگاہ کیا جائے, بچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, گورنمنٹ پہ پریشر کیسے ڈالا جا سکتا ہے. گورنمنٹ کے لیے سول سوسائٹی اور تحریکوں کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. جب گورنمنٹ ہی جو ہے وہ بالکل انسینسٹیو ہو, تو پھر لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو, جیسے آپ جیسے لوگ ہیں, نوجوان ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, میڈیا سینٹرز ہیں جیسے آپ کا میڈیا ہے, اور نیٹ ورکس ہیں, دے شوڈ پلے دیئر رول, پیوٹل رول, کہ اس اویئرنیس کو پھیلائیں, ایڈوکیسی کریں, اور بہتر فیوچر کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. Exactly, I would say the same. فراز صاحب said it long ago کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے ہیں. اینڈ فار دیٹ آئی وڈ سے کہ ہم سب کو اپنے حصے کی شمع جلانے کی ضرورت ہے. ایبسولوٹلی, دیٹ از دا اونلی وے دیٹ وی ہیو ٹو. ہوپ اور آپٹیمزم رکھنا چاہیے, اور ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ ہر چیز بری نہیں ہے, لیکن ہر چیز کو اچھا بنانے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ٹورزم از ناٹ بیڈ, بٹ ٹورزم وداؤٹ اینی پلاننگ, وداؤٹ اینی فریم ورک, وداؤٹ اینی انڈرسٹینڈنگ, اٹ از ریئلی ڈیزاسٹر, جیسا ہم دیکھ رہے ہیں. جی, I would say thank you so much, because یہ ایک ایسا پیچیدہ موضوع ہے جس پہ جتنی گفتگو ہو وہ اتنی کم لگتی ہے. ایگزیکٹلی, اس پہ بات رہنی چاہیے, اور ہر وقت بات ہونی چاہیے, بیکاز دس از این امپورٹنٹ, اور ہمارے لیے اس وقت تو یہ سب سے اہم موضوع ہے. انوائرمنٹ, کلائمیٹ چینج, اور جو پریکٹسز ہیں, ایکسٹریکٹیو پریکٹسز ہیں, ان کو کیسے ہم اسٹریم لائن کر سکتے ہیں, گورننس کے نظام کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. جو پالیسیاں جیسے انوائرمنٹ پالیسی بنی ہے, خدا را اس کو امپلیمنٹ کریں, اس کو کوشش کریں کہ جو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جن کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, گورنمنٹ کی ول کی بھی ضرورت ہے, اور سیاسی اور سول سوسائٹی کے تمام جو ایلیمنٹس ہیں, جو حصے ہیں, ان سب کو اپنا رول ادا کرنا ہے. دیٹ از ہاؤ وی کین گو ٹورڈس این انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ.
تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.